پیر صاحب یہاں پہ آئے ہیں، پیر صاحب کو لیتے ہیں. واہ جی واہ. السلام علیکم، کیسے حضور؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیسے ہیں لہری صاحب؟ کیسے اللہ ہیں؟ تعالیٰ کا احسان ہے، بہت مہربانی آپ کا. ایسا آپ کا اس میں گرامی میں بھول گیا. بابا جان. بابا جان، ہاں اصل میں نام بابا جان ہے. آپ، ہاں سلسلے چشتیہ آپ سے بات ہوئی تھی نا ایک بار جب ہم نجف میں تھے. جی 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 جی، 2 دفعہ آپ سے بات ہوئی ہے. کیا حال چال ہے؟ ہاں ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بس کرم اہل بیت علیہ السلام کا. آپ سنائیے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، بہت مہربانی آپ کی. تھینک یو میرے بھائی. یہ اصل میں ویڈیوز آپ کو دیکھتے رہتا ہوں، کبھی کبھی جب موقع ہوتا ہے فری ہوتا ہوں تو انشاءاللہ. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے تو اہل سنت کا جو جینا حرام کی رکھا ہوا ہے، آپ نے اپنے اہل تشیع علماء کا بھی جینا حرام کر رکھا ہوا ہے. وہ لوگ بھی بڑا آپ کے خلاف کچھ نہ کچھ ویڈیو بناتے رہتے ہیں. ابھی جلدی میں نے ایک ویڈیو کوئی تو دیکھا تھا، آپ کے خلاف کوئی شیعہ علماء کچھ بول رہے تھے. تو میرا جی یہ بولنے مطلب ہے کہ اہل سنت کے خلاف تو آپ نہیں باتیں کرتے جو کتابوں میں آپ وہ بتا رہے ہیں. بہرحال یہ تو چیز میں بھی ایک نوٹس کرتا ہوں. مگر میرا یہ بولنے مطلب ہے کہ اگر کوئی اہل سنت جو سمجھنا چاہتا ہے تو جس لہجے سے یا جس طریقے سے آپ کے لوگ ان سے باتیں کر رہے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے. کیونکہ کبھی بہت جلدی ایک واقعہ میرے سامنے پیش آیا، کوئی آپ کا جاننے والا ماننے والا، اس نے سرکار معین الدین چشتی غریب نواز کے اوپر بڑا تیکھا کمنٹ کیا، بہت الٹی سیدھی باتیں کی ہیں. تو یہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ ایسی کچھ باتیں کریں جس سے معاملات خراب ہوں. جی دوسری چیز توحید پہ باتیں ہو رہی تھی. میں نے بھی ایک ویڈیو آپ کی دیکھی تھی توحید پہ، آپ کسی سے بات کر رہے تھے. تو میں انشاءاللہ آج وقت نکال کے بیٹھا ہوا تھا آپ سے بات ہی کرنے کے لیے. اللہ نے ہم دونوں کی بات کو آج رکھنا تھا تو ہم دونوں آج آمنے سامنے آ گئے. اللہ پاک کا شکر ہے، اہل بیت کا کرم ہے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ بار بار اٹیک کرتے ہو اہل سنت کے توحید پر، تو اہل سنت کی جو توحید ہے شیعوں کی توحید میں فرق ہے کیا کچھ؟ دیکھیں، آپ جس کو کہتے ہیں اہل سنت، دیکھیں یہ اہل سنت کے اسم پہ بڑا نزاع ہے. اور ان سب آپ غیر شیعہ جو فرقے ہیں ان سب کا عقیدہ توحید میں ایک جیسا نہیں ہے. ماتوریدیہ کا جو اچھا توحید ہے اس میں کچھ اختلاف ہے اشاعرہ سے، اگرچہ اغلب میں وہ اس میں ایک نظریہ. اور پھر آپ کے جو ابھی جو جن کا چرچہ بہت ہے، اہل حدیث جن کو وہابی بھی کہتے ہیں، سلفی لوگ، ان کا تو بہت مختلف ہے. تو آپ کس کی بات کر رہے ہیں جب اہل سنت کہتے ہیں؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث کی بات کر رہے ہیں، وہ احمد بن حنبل کے اتباع کی بات کر رہے ہیں، تو ان کی توحید میں تو بڑا اختلاف ہے. اشاعرہ نہیں، میں ماتوریدیہ کے اصل کہتے میں ہیں تو ان کی توحید کچھ اور ہے. آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں بھی آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. ابھی اہل حدیث کے عالم سے میری بات ہوئی تھی، توحید کے اوپر ہی بات ہو رہی تھی. بعد میں پھر وہ باتوں سے نکل کے الگ بات کرنے لگا، پھر میں نے فون کاٹ دیا. میرا یہ بولنے مطلب ہے کہ جو بھی اہل سنت میں فرقے ہیں، جب توحید کی بات آتی ہے تو حوالے جو حدیثوں کی دیتے ہیں، وہ تو کوئی نئی کتاب لے کر نہیں آتے ہیں. سیاہ ستہ کی 7 کتابوں کی بات کرتے ہیں، انہی میں سے حوالے دیتے ہیں توحید کے مطابق. تو میرا یہ بولنے مطلب ہے کہ آپ فرقوں کی کوئی بھی بات کر لو، چاہے جس فرقے کی آپ بات کرو، امام حنبل کے ماننے والے یا امام شافعی، امام ابو حنیفہ، چاہے جس کی ماننے والے ہوں، مگر کتاب کا حوالہ تو بخاری اور مسلم کا ہی دیں گے نا. تو میرا یہ بولنے مطلب ہے آپ کے سارے فرقوں کی بات سمجھ لو، چاہے اہل سنت سے سمجھ لو. آپ کو کیا لگتا ہے کہ توحید میں شیعہ اور اہل سنت میں کیا فرق ہے؟ میرا یہ سوال ہے سیدھا بھائی سیدھا. صاحب، آپ کی خدمت میں عرض یہی ہے کہ اہل سنت جس کو آپ اہل سنت کہتے ہیں نا، ان کا توحید ایک جیسا نہیں ہے. وہ سب بخاری مسلم کی بات کو نہیں مثلاً مانتے. بہت اچھا، زمین آسمان کا فرق ہے. مثلا آپ کے جو اشاعرہ ہیں، وہ ان کی توحید ہاں، بہت مختلف ہے. ان کی توحید بہت قریب ہے شیعوں سے. اس کے مقابلے میں ان کی کن کے مقابلے میں؟ اہل حدیث کے مقابلے میں. اور یہ اسم پر بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اہل سنت، اس میں بھی بڑا نزاع ہے. ہاں ہاں اشاعرہ کہتے ہیں اہل سنت ہم ہیں، ماتوریدیہ کہتے ہیں نہیں اہل سنت ہم ہیں. اور پھر اس کے مقابلے میں اچھا، سلفی لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب اہل بدعت ہیں، صرف اہل سنت ہم ہیں. جب آپ اہل ہاں سنت یہ کہتے ہو بالخصوص توحید کے معاملے پر ہوں، تو آپ کو ہوں، مشخص کرنی چاہیے آپ مراد کیا لیتے ہیں تو اہل سنت سے. کیونکہ ان سب اگر غیر شیعہ مراد ہیں جو ابو بکر عمر کی ہوں، خلافت کو صحیح مانتے ہیں، تو ان ہوں، کی توحید میں بڑا اختلاف ہے. ان کی توحید سب ایک جیسا نہیں ہے. اچھا، معتزلہ ابو بکر عمر کی خلافت کو صحیح مانتے ہیں، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اچھا، کو چوتھا خلیفہ مانتے ہیں. ان کے توحید میں ہاں، اور شیعوں کی توحید میں فرق بہت کم ہے. معتزلہ اچھا، اور اشاعرہ کی توحید میں فرق ہے. اشاعرہ اور ماتوریدیہ کی توحید میں فرق ہے. پھر جب آتے ہیں اہل حدیث کی طرف، ابن تیمیہ، احمد بن حنبل کی طرف، ان کی توحید میں اور ابو الحسن اشعری کی توحید میں تو زمین آسمان کا فرق ہے. تو آپ ہمیں اہل بتائیں کہ حدیثوں آپ کی کس کی توحید، بات کر رہے ہیں. اہل حدیثوں کی توحید میں کیا فرق ہے آپ لوگوں سے؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میری بات ہوئی اہل حدیث عالم سے، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں. آپ اپنی توحید کا پوچھیں نا. آپ اگر خود چشتی ہیں چلو تو چلو آپ ٹھیک ماتوریدی ہے، ہوں گے. آپ میری بات کر لیں. چلو میری آپ بات کر لیں، پھر بعد میں اہل حدیث پہ ہم آپ لوگ کی جو بات کر لیں گے. توحید ہے اور اس میں جو اہل حدیث کی توحید ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. اہل حدیث اچھا، کہتے ہیں کہ جو بھی صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ اپنے لیے استفادہ کیا ہے، اسما، مثلا ہاں، اللہ نے کہا ہے کہ میں آپ کو آیت دکھاؤں کہ اللہ نے کہا ہے کہ یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ. اللہ نے قرآن مجید میں اپنے لیے پہلو کا ذکر فرمایا.
پہلو کا ذکر کیا ہے. ایک منٹ میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. آپ کو کچھ آیات قرآن مجید کا دکھا دوں؟ بتائیے. ملاحظہ فرمائیے. اہل حدیثوں کی عفواً میں جی آیات دکھا دیتا ہوں آپ کو. ملاحظہ فرمائیے سورہ مبارکہ زمر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان تقول نفس یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ. کہ روز قیامت بہت سارے لوگ یہ کہیں گے یا حسرت میں کتنا بچتاوا ہے مجھے علی ما فرطت کیونکہ میں نے بہت کوتاہی کی ہے فی جنب اللہ اللہ کے پہلو میں. اللہ جم کس کو بولتے ہیں؟ پہلو. یہ پہلو آپ کا. تو آپ کے جو حنابلہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ حنابلہ کہتے ہیں اہل حدیث یا سلفی کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ اسم اپنے لیے قرآن میں ثابت کیا ہے. یہ اسم کا مطلب ہے پہلو، اور یہ اس کو اسی معنی میں ہم اللہ تعالیٰ پہ اطلاق کریں گے. اس کی تعویل کرنا حرام ہے. اس کا تعویل کرنا، اس کو کہنا کہ یہ جو ہے مجاز ہے، یہ کفر ہے، اور جو اس کی تعویل کرے گا وہ مشرک ہے. تو اللہ کے لیے انہوں نے کیا ثابت کیا؟ اللہ کے لیے ثابت کیا پہلو. پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن مجید میں اللہ نے سورہ مبارکہ، یہ کون سی سورہ ہے بھائی؟ سورہ مبارکہ ہود میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خطاب ہوا حضرت نوح علیہ السلام سے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، کہ تم ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا لے. تو کیا ثابت ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ کے آنکھیں ہیں. ایک آنکھ بھی نہیں، دو آنکھ بھی نہیں، کئی آنکھیں ہیں. تو جو شخص یہ انکار کرے گا کہ اللہ لٹرلی یہ مجاز نہیں ہے، جو اس کو تعویل کرے گا وہ اس نے صفت کا انکار کیا ہے. اللہ کی صفات کا انکار کفر ہے، شرک ہے. تو اللہ تعالیٰ کا پہلو ثابت ہوا اور پھر کئی آنکھیں ثابت ہو گئی. ٹھیک ہے نا؟ پھر کیا کہیں گے؟ پھر سورہ مبارکہ ذاریات میں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے آسمان بنایا. تو اللہ پھر کیا ثابت ہوا؟ کہ اللہ کی کئی آنکھیں ہیں، اللہ کا پہلو ہے، اور اللہ کی کئی ہاتھ ہیں. دو ہاتھ نہیں ہیں، ایدن کئی ہاتھ ہیں. اچھا اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے مثلا ایک ہاتھ ہے، کافر ہو گئے. نہیں، اللہ تعالیٰ کے ایدن کئی ہاتھ ہیں. پھر پیر کے متعلق وہ کہیں گے سورہ مبارکہ قلم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یوم یکشف عن ساق، اللہ تعالیٰ پنڈلی اپنا دکھائے گا روز قیامت. تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایک پیر بھی ثابت ہو گیا نا. بھلے وکل شیء ہالک الا وجہہ، اللہ کا چہرہ بھی ہے، اللہ کا لسان بھی ہے. اور پھر احادیث کی طرف آتے ہیں، احادیث میں بھی اسی طرح چیزوں کا ذکر ہے. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ توحید ان کا کیا ہے؟ توحید ان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ عجیب شکل ہے، اس کا سر ہے، اس کا سر پہ کئی آنکھیں ہیں. سر ہے، سر پہ کئی آنکھیں ہیں. ہاتھ ایک نہیں، دو نہیں، کئی ہاتھ ہیں، اور سب ہاتھ دائیں طرف ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اس کے سب ہاتھ دائیں طرف ہیں، لیفٹ سائڈ پہ کوئی ہاتھ نہیں ہے. اور پیر اس کا ایک ہے. یہ ان کی توحید ہے. اگر آپ کہہ دیں ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے جو عین کہا بِأَعْيُنِنَا، کشتی ہمارے آنکھوں کے سامنے بنا دیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم، کہیں گے نہیں، آپ کافر ہو گئے. آپ نے قرآن کا انکار کیا. جب قرآن نے ثابت کیا کہ اللہ کا آنکھ ہے، تو آپ کون ہوتے ہو اس کا انکار کرنے والا؟ یا اگر آپ کہیں کہ اللہ کی پہلو نہیں ہے، اس کا مطلب اللہ کے حضور میں، اللہ کے ساتھ، اللہ کے سامنے آپ نے گناہ کیا ہے. کہتے ہیں نہیں، آپ کافر ہو گئے. قرآن نے جب کہا کہ اللہ کی پہلو ہے، اللہ اگر چاہتا تو کہہ دیتا کہ تم نے میرے سامنے گناہ کیا. اللہ نے کہا کہ فی جنب اللہ. اگر تم کہہ دو ہم نے زمین آسمان کو ہاتھوں سے بنایا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے اپنی طاقت سے بنایا زمین آسمان کو. نہیں، وہ کہیں گے کہ نہیں، تم جھوٹ بول، تم نے صفت کا انکار کیا. تو ہم نے صفت کا انکار کیا، تم کافر ہو گئے، تم مشرک ہو گئے. تو آپ جہمیہ ہیں. وہ آپ کو کیا نام دیتا پتہ ہے؟ وہ آپ کو اہل سنت نہیں مانتے. آپ کو اشاعرہ کو، ماتریدیہ کو کہتے ہیں جہمیہ. کہتے ہیں آپ کافر ہیں، مشرک ہیں. ہاں، کہتے ہیں آپ مشرک ہیں. آپ جو ہیں آپ نے صفات کو تعطیل کیا، صفات کا انکار کیا. تو وہ آپ ان کا رب جو ہے یہ ہے، ان کا رب کا حلیہ آپ دیکھیں، حلیہ اس کا سر ہے، سر پہ کئی آنکھیں ہیں، اور زبان ہے، سب ہاتھ دائیں طرف ہیں، کئی بہت سارے ہاتھ ہیں، اور پیر ایک ہے. اور یہ ان کی توحید ہے. اب اس کے مقابلے میں آ جاتا ہے اشاعرہ ان باتوں کو نہیں مانتے. اشاعرہ ان باتوں کو نہیں مانتے. اشاعرہ کہیں گے کہ نہیں، ہم اس کی سب کی تعویل کریں گے، سب کی تعویل کریں گے. اللہ تعالیٰ آنکھ سے، وہ کہتے ہیں کیا کہ وہ اشاعرہ کی بات میں بڑا تضاد ہے. اشاعرہ کی بات میں بڑا تضاد ہے. ایک طرف سے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جسم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اعضاء نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا سر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی زبان جس طرح ہماری زبان ہے.
اللہ تعالیٰ کے پیٹ نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا یعنی پیر عضو نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں حدیث میں آیا کہ پیر ہے تو پیر کا انکار نہیں کریں, پیر ہے. پھر کہیں گے کہ وہ باقی سب کا انکار کریں گے لیکن پیر میں کے معاملے میں آ جاتے ہیں پنڈلی دکھانے والی, وہ کہتے ہیں یہ ثابت ہے. پھر کہیں گے روز قیامت نظر بھی آئے گا, اگر جسم نہیں ہے تو نظر کیسے آئے گا؟ کہتے ہیں بخاری میں لکھا ہے کہ نظر آئے گا. تو پھر ان کی بات میں توحید میں ان کی بڑی تناقض ہے. اشاعرہ کی توحید میں اشاعرہ ایک طرف سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ, ماتریدیہ بھی یہی ہے, اشاعرہ ماتریدیہ اس مسئلے میں ایک ہے تجسیم میں, کہتے ہیں جسم نہیں ہے, اور جو جسم کہے گا وہ بیوقوف ہے, احمق ہے, مشرک ہے, وہ اس کی تکفیر کریں گے. ہاں لیکن وہ کہیں گے نظر آئے گا. وہ جواب دینا, جواب نہیں دیتے اس کا. ہاں وہ جواب نہیں دیتے پھر اس کا. ہاں پھر وہ اس کے پاس جواب نہیں ہے, یہی ہم اس سے مانگتے ہیں. وہ بھی تو جسم کا حصہ ہے نا. بالکل بالکل کے باہر کا حصہ ہے. ہاں اگر اشاعرہ ماتریدیہ سے ہم پوچھیں گے بھائی آپ کہتے ہیں کہ جسم نہیں ہے تو پیر کیا دکھائے گا, وہ خود فخر رازی یہی کہتا ہے اپنے کتب میں, اپنے مشائخ اشاعرہ پہ اشکال کرتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ جسم نہیں تو پیر دکھانے کو قبول کرتے ہو, یہ عجیب تماشا تم نے بنایا. وہ خود یہی کہتے ہیں, ان کے علماء خود انہوں نے تصریح کی. ہاں بالکل. اچھا اور وہ پھر وہ رؤیت کے مسئلے پر بھی فخر رازی خود اشعری ہے, اشاعرہ کا امام ہے, وہ خود اشاعرہ پہ اشکال کرتا ہے. کہتے ہیں تم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جسم نہیں اور پھر کہتے ہیں نظر آئے گا, اس میں تضاد ہے. تو یہ اشاعرہ جو ہیں, اشاعرہ کے باتوں میں تضاد بہت ہے. اب ہماری جو توحید ہے, ہم شیعہ کی توحید ہے, ہم نے کن سے لیا؟ قرآن سے لیا, اطہرۃ طاہرہ علیہ السلام سے لیا, ہم نے ان سے لیا. اللہ تعالیٰ نہ جسم ہے, نہ جسم کی کوئی صفت اس میں ہے, نہ وہ کبھی آنکھ سے نظر آئے گا, ٹھیک ہے نا, اور نہ اس کی پنڈلی ہے, نہ پنڈلی دکھائے گا, کچھ بھی نہیں ہے. یہ سب آیات معول ہیں, اس کی تعویل ہے, اس کی تفسیر ہے. ہاں آسمان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا, زمین آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا. الرحمن علی العرش استوى, الرحمن اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہو گئے. آپ کے اہل حدیث احمد بن حنبل, ابن تیمیہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کرسی ہے, کرسی پہ بیٹھ گیا. عرش کرسی ہے, اللہ تعالیٰ جا کے کرسی پہ بیٹھ گیا. الرحمن علی العرش استوى, بالکل وہ تجسیم کے قائل ہیں. تجسیم وہ صریح کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے, اور جب قیامت ہوگا تو آسمان پھٹ جائے گا, اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ساتھ نیچے آئے گا, وہ پہ کرسی لگے گی, کرسی پہ جا کے بیٹھ جائے گا. وہ صریح اپنے کتب میں یہ لکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہنستا ہے, اللہ تعالیٰ روتا ہے. ہاں یہ سب یہ ان کی توحید ہے. ہاں ہمارے پاس یہ سب الرحمن علی العرش استوى, عرش یعنی اللہ کی حکومت. عرش کیا ایک عرش ہے, ایک مکان ہے آسمانوں کے اوپر, ساتویں آسمان, ایک وہ ہے. یہاں پہ جو الرحمن علی العرش ہے, یہ زمین و آسمان سب عرش ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمرانی. الرحمن علی العرش استوى, اللہ زمین و آسمان کا حاکم ہے. اس کا مطلب یہ ہے زمین و آسمان اس کے قبضے قدرت میں ہے, سب جگہ اللہ تعالیٰ. اس کا مطلب یہ ہے نہیں کہ وہ کرسی پہ بیٹھ گیا, علی العرش استوى. اچھا مثلا وَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهُهُ, ہر چیز ہلاک ہو جائے گا الا وجهه. یہ اس پہ احمد بن حنبل وغیرہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ وہ ہاتھ وغیرہ سب چلا جائے گا, پنڈلی بھی چلی جائے گی, صرف چہرہ بچ جائے گا, وہی چہرہ جس میں کئی آنکھیں ہیں. كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهُهُ, وجہ سے مراد کیا ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام. اہل بیت طاہرین علیہم وجہ اللہ ہے. کل شیء, ہر چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے دنیا میں سوائے اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے. اچھا آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ہاں یہ آپ کی توحید ہے. ہماری جو توحید ہے اس میں اللہ رب العزت جیسا کوئی نہیں ہے. آپ اس کو سوچ نہیں سکتے. جو بھی آپ کے ذہن میں آیا کہ اللہ کا شکل ایسا ہوگا, وہ آپ کی ذہن کی مخلوق ہے. اللہ اس جیسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ساتھ ہے بغیر اس کے کہ وہ کوئی جگہ گھیر لے. اللہ ہمارے شارک کے قریب ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْكُم مِّنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, شارک سے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ادھر ہے. اللہ تعالیٰ ادھر مثلا کوئی روح ہے, کوئی ہوا ہے, ادھر ہے نہیں. ادھر ہے اور ہم سے بعید ہے. وہ کسی بھی جسمانی جسم کے ساتھ جسمانیت کے طور پہ نہیں ہے, جسم ہی نہیں ہے وہ, اور کسی جسمانی صفت کا حامل بھی نہیں ہے وہ, ٹھیک ہے نا, کوئی فزیک وہ نہیں ہے. ہاں نہیں, مگر میرا ایک سوال یہ ہے, یہ توحید ہے. آپ اہل تشیع کی جو توحید ہے اللہ کے تعلق سے, وہ تو آپ نے ابھی بڑی صاف ستھری بتا دی. مگر یہ میرا بولنے مطلب ہے کہ اللہ کے رسول, جیسے ہم اہل سنت میں ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے رسول اللہ کو نور کو پیدا کیا. تو آپ لوگوں کے توحید میں یہ کیا معاملہ رکھتا ہے؟ آپ لوگ اس بات کو کیسے مانتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں؟ نور دے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے اہل بیت علیہ السلام کو بنایا ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود نور ہے بھائی, اس کے یا اس سے نور نکلتا ہے جو ظاہری نور ہے نا, جیسے سورج کا نور ہے, چراغ کا نور ہے, اس سے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کو بنایا. نہیں, اللہ تعالیٰ جو ہے جس مادے سے اللہ تعالیٰ نے بنایا, آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا, ٹھیک ہے نا, جس مادے سے, جس مواد سے اللہ تعالیٰ نے بنایا, وہ نہایت, اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا, وہ نہایت اعلیٰ درجے کی کوئی مادہ ہے جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے. مطلب وہ کیا ہے وہ نور کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے میں نے اپنے نور سے خلق کیا نا, تو نور کیا ہے؟ وہ یعنی جیسے کہ اللہ کہتا ہے بیتی, کہتا ہے بیتی, مکہ کو بولے یہ میرا گھر ہے. اب اللہ تعالیٰ ادھر نہیں رہتا, وہ اللہ تعالیٰ ادھر نہیں رہتا, اللہ تعالیٰ ادھر نہیں سوتا. کیوں کہا بیتی؟ کیوں کہا یہ بیتی؟ کیوں؟ یہ تشریف کے لیے, یہ شرافت بیان کرنے کے لیے. یہ اتنا شریف ہے, اتنا مقدس مکان ہے, اس کو خاص نسبت سے اللہ سے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, میں نے آدم علیہ السلام کو اپنی روح سے پھونکا ہے. اب اللہ اس طرح نہیں کہ اللہ کا روح ہے, اس نے اپنی روح نکال کے آدم میں ڈال دیا نا,
اس طرح تو نہیں ہے. وہ روح جو اللہ نے آدم علیہ السلام میں خلق کیا ہے وہ روح بہت ہی اعلیٰ درجے کا شے ہے, بہت ہی نفیس ہے, بہت ہی مقدس ہے, بہت ہی پاک ہے, کیونکہ اللہ نے اس کو اپنے سے نسبت دی ہے, نہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کے روح سے کچھ نکل گیا. اسی طرح نور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنے نور سے اس کو خلق کیا ہے, وہ مادہ جس سے اللہ نے اس کو خلق کیا وہ بہت ہی پاک, نہایت ہی عظیم, نہایت ہی مقدس, کہ اس کو مٹی سے نسبت نہیں ہے, کسی چیز سے, وہ بہت ہی شریف ہے. ہم نہیں جانتے وہ کیا چیز ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ نے اس سے خلق کیا ہے. شب معراج کے معاملات پہ آپ کا تو ایمان ہے نا کہ اللہ کے رسول شب معراج گئے تھے؟ جی جی ہے نا. اب میں نے اہل تشریح حضرات کی بہت ساری کلپ, بہت ساری ویڈیو اور بہت ساری باتیں, میں اس میں سے ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے رسول شب معراج گئے اور اللہ تعالیٰ سے جب باتیں کرنے لگے تو اللہ کا ہاتھ جب دیکھا تو اہل تشریح فرماتے کہ وہ ہاتھ مولا علی کے ہاتھ کے جیسا ہے, اب اس میں انگوٹھی, تو یہ وہ ہمارے روایت میں نہیں, وہ لوگوں کی طرف مشہور ہے بھائی, وہ لوگوں میں مشہور. مطلب اب یہ بات آپ میں نہیں آئے گی, جب میں آپ کی طرف کی بات بتاؤں تو آپ اس کو انکار کر دو کہ نہیں ہمارے لوگ بول رہے ہیں ہمارے میں نہیں ہے. میں نے بھی سنا ہے, میں نے بھی یہ بات آپ کہہ رہے ہیں نا, میں نے یہ بات بھی سنا ہے. باتیں نہیں ہوگی نا, میں اگر آپ کے گھر کی بات بتا رہا ہوں تو اس کو بھی آپ وجوہات کرو نا. آپ نے اہل سنت کی جو باتیں بتائی جو مجھ کو نہیں سمجھ میں آئی, میں نے انکار کر دیا, ٹھیک ہے, ایسا ہے نہیں اللہ تعالیٰ جیسا وہ بتا رہے ہیں. اہل حدیث جب رسول کو نہیں مانتے تو خدا کو کیا مانیں گے, ان کی بات چھوڑو, وہ تو میں تو ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا ہوں. مگر ابھی میں نے آپ کے گھر کی بات بتائی, اب اس کی بھی وجوہات کرو نا آپ کے, جب آپ کے اہل تشریح مولوی عالم مولانا یہ بیان کرے تو اس کا کیا معنی؟ سنو پھر اچھی طرح سے, کوئی کسی شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے اور اللہ تعالیٰ انگوٹھی پہنتا ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی نہیں کہتا. اگر پردے کے نیچے پیچھے سے, یہ میں نے کسی حدیث میں نہیں دیکھا ہے بھائی, ہو سکتا ہے کسی حدیث میں ہو, لیکن میرے ذہن میں نہیں پڑتا, میں نے معراج وغیرہ کے حدیث پڑھی ہے. اجازت بات کرنے دیں, بات کرنے دیں. یہ میں نے لوگوں سے سنا ہے, لوگوں شیعوں میں مشہور ہے کہ وہاں پردے کے نیچے سے ہاتھ نکل آیا, اس میں جو انگوٹھی تھی وہ امیر المومنین علیہ السلام جیسے انگوٹھی تھی. تو اگر ایسا پردے کے پیچھے سے ہاتھ نکل بھی آیا ہے تو شیعوں کا عقیدہ نہیں ہوگا اللہ کا ہاتھ تھا. پردے کے پیچھے بیان کر رہے ہیں نا, یہ تو بھائی سنو نا, شیعی بیان کرتے ہیں نا, پہلی سناؤ, تم سنو نا, تم اچھی طرح سے سنو, اعتراض کرتے ہو لیکن تجھے سنو, سمجھ جاؤ کہ ہم کیا کہتے ہیں. جو بھی شیعہ یہ بیان کرتا ہے وہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ہاتھ نکالا ہے, اللہ تعالیٰ کا ہاتھ علی علیہ السلام جیسا ہاتھ ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ شب معراج وہاں پہ علی علیہ السلام بھی تھے, تو ان کا ہاتھ, علی علیہ السلام کا ہاتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آیا. ان کا یہ بیان نہیں, میں حقیقتاً کہہ رہا ہوں, کسی شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے, اس نے انگوٹھی پہنا. کوئی بھی شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہاتھ پردے کے پیچھے سے آیا وہ اللہ کا ہاتھ تھا, اس میں جو انگوٹھی تھی. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے, وہ ہمارے نزدیک وہ مشرک ہے, ملعون ہے. وہ میں اہل تشیع کی بات کر رہا ہوں. آپ نے نہیں سمجھا نا, میں آپ کو شیعوں کا بات آپ کو بتا رہا ہوں. شیعہ کوئی نہیں کہتا کہ اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ پردے کے پیچھے بیٹھا ہے, ٹھیک ہے نا, پردے کے پیچھے سے اسے ہاتھ دکھایا, انگوٹھی پہنا, اس کے ہاتھ میں ملتی جلتی ہے شکل کس کی. یہ روایت کے ہاں لوگ بولتے ہیں بھائی, وہ جو مانا آپ نے مانا نہیں سمجھا نا روایت کی. پیر صاحب, بابا جان دوبارہ سنو, وہ کہتے ہیں کہ پردے کے پیچھے علی علیہ السلام تھے, ہاتھ ان کا نظر آیا ہے. اب آپ کو بات نہیں سمجھ نہیں کہ پردے کے پیچھے اللہ بیٹھا ہے, اللہ نے ہاتھ نکالا پردے کے پیچھے سے, یہ کسی شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے. میں یہ کلپ آپ کو بھیجوں گا, آپ یہ دیکھ لینا کلپ. آپ دیکھا کسی جاہل نے کوئی بات کہی ہے نا, وہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ نے انگوٹھا پہنا ہے, تو وہ ہے ہی کافر, مشرک, ہمارے نزدیک مجسمہ ہے, مشرک ہے, نجس ہے. نہیں, دوسری بات, میں ایک میری بات یہ کلیئر کر دوں کہ وہ اللہ کے سر پہ بہت ساری آنکھیں ہیں, یہ میں بھی نہیں مانتا ہوں. دائنی طرف سیدھے طرف ہی سارے ہاتھ ہیں, یہ میں بھی نہیں مانتا ہوں. اہل حدیثوں کے سارے عقیدے یہ غلط ہے. اللہ جس طریقے سے ابھی آپ نے بتایا کہ اللہ اگر ہماری شہرت کے قریب ہے تو یہ ضروری نہیں کہ اللہ ہے, اس کی طاقت ہے, وہ ہر جگہ موجود ہے, اس بات پہ میں بھی یقین رکھتا ہوں. مگر میرا یہ بولنے مطلب ہے کہ اگر آپ کے لوگ بھی ہاتھ پیر سر کا ذکر کریں تو اس کے لیے پھر آپ کیا کرو گے؟ دوسرے پہ انگلی اٹھاؤ تو آپ نظر ڈالو کہ آپ کے لوگ کیا بول رہے ہیں. پہلی بات ہے کہ شیعہ, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, شیعہ عوام میں بھی عقیدہ نہیں ہے. آپ نے اگر کسی سے بات سنی ہے تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ جاؤ اس نے کیا کہا ہے. شیعہ عوام میں بھی عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. کسی شیعہ کا عقیدہ یہ نہیں ہے, چاہے وہ کتنا ان پڑھ ہو, کتنا نادان ہو, اس کا عقیدہ نہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ پردے کے پیچھے بیٹھا ہے, اس نے انگوٹھی دکھایا. شیعہ کا اگر یہ ہے کسی شیعہ کا عقیدہ تو وہ جاہل ہے, اس کو اپنے عقیدے کی تصحیح کرنی چاہیے, کیونکہ یہ عقیدہ کفر ہے ہمارے نزدیک. اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک یہ عقیدہ کفر ہے. بات آپ کو 4-5 مرتبہ سمجھا دیا ہے. اگر کوئی شخص جو شخص اگر کہتا ہے کہ پردے کے پیچھے سے ہاتھ نظر آیا ہے تو وہ کہتے ہیں علی علیہ السلام یا ان کا ہم شکل کوئی فرشتہ وہاں پہ تھا کہ اس کا ہاتھ نظر آیا. ہماری روایت میں بہت سارے کہ چوتھے آسمان پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گئے تو انہوں نے علی علیہ السلام کو دیکھا کہ وہاں پر ہیں اور ملائکہ ان کی زیارت کرتے ہیں. تو پوچھا کہ علی علیہ السلام یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ملائکہ کو بڑا حب ہے, بہت محبت ہے علی علیہ السلام سے, تو انہوں نے بہت خواہش کی اللہ تعالیٰ سے کہ ہمیں اجازت دیجیے ان کی زیارت کی. اور یہ بہت زیادہ حدیث بہت زیادہ ہمارے پاس. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ہم شکل, ان کا شبیہ ہم شکل چوتھے آسمان میں ایک ملائکہ کو خلق کیا ہے,
وہاں پر ملائکہ اس کی زیارت کرتے ہیں کیونکہ بالکل شکل و صورت و شمائل اس کا کن کے موافق ہے؟ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اس طرح ہے ہمارے پاس روایات، لیکن یہ نہیں کہ وہ اللہ ہے. اگر وہاں پہ اس طرح کوئی روایت، میں نے اس روایت کو کسی کتاب میں نہیں دیکھا ہے، ہو سکتا ہے مجھ سے چھوٹ گیا ہو، لیکن میں نے لوگوں سے سنا کہ وہاں پہ انگوٹھی والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں، ہاتھ والی پردے کے پیچھے سے، لیکن اس کا مطلب وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا. میرا ایک آپ سے بڑا تیکھا سوال ہے اور یہ آپ کو سننا پڑے گا، اس کا جواب آپ کو ایک دم ایسا دینا پڑے گا کہ بہت سارے خلفشار ہمارے وہاں جو مچے ہوئے آپ کی اس بات کو لے کر وہ صحیح ہو جائیں. آپ کو صوفیوں سے کیا تکلیف ہے؟ میرا ایک سیدھا سوال ہے آپ کو. اولیاء اللہ کے مشن سے، اولیاء اللہ کے کام سے آپ کو کوئی تکلیف ہے اگر وہ اہل بیت کا کام کر رہے ہیں، پنجتن پاک کا دیکھیں کام کر ہمارے رہے ہیں؟ پاس تکلیف یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو پیری مریدی کا سلسلہ بنایا نا، کہ پیر ہے. تصوف دو قسم کے میرے عزیزو، ایک تصوف ہے نظری، ایک تصوف ہے عملی. بابا جان کو تصوف نظری کا تو پتہ نہیں ہوگا، ان کے پاس تصوف عملی ہے. تو تصوف عملی جو ہے، ہاں تصوف نظری کا کچھ پتہ ہے؟ ابو بکر ابن عربی، فتوحات مکیہ، ہاں فصوص نصوص، ان کا کچھ پتہ ہے؟ بہلول دانا کو آپ کیا مانتے ہیں بھائی؟ ارے کیا مانتے ہیں ان کو، بہلول دانا کو؟ بہلول ایک صحابی تھا، وہ پیری مریدی کے چکر میں نہیں تھا. نہیں، میں نے پیری مردی کی بات ہی نہیں کی. یہ جو ہمارے میں بھی بہت سارے سلسلے جو پیری مردی نہیں کرتے ہیں مگر دین حسین کا کام کرتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کا کام کرتے ہیں. آپ نے بھی تو مرضیت ہے نا، آپ مرضیت کا انکار کر رہے ہو. آپ لوگوں میں مرضیت ہے نا، وہ بھی تو پیری مردی جیسی ہو گئی. پھر اگر وہ پیری مریدی ہے تو اس کی بھی ہم انکار کرتے ہیں. بات آپ کی عرض کروں کہ آپ کی خدمت میں کہ یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلیمات میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سر نہیں ہے کہ تم کسی شخص کو اپنا پیر بناؤ، پھر وہ جو کہے تم اس پہ عمل کرو، اور پھر وہ چلے نکالو. عبادت کرنے کی ترغیب ہے، عبادت کرنے کا امر حکم ہے، لیکن جو لوگ اور ہم نے آپ کی کتابیں پڑھی، وہ باتیں ہمیں پتہ ہے تصوف کا، پھر آپ یقین نہیں کریں گے. تصوف کی باتیں ہمیں پتہ ہے کہ ریاضتیں جو آپ لوگ نے کرتے ہو، اور آپ کے پیر آپ کو ریاضتیں کراتے ہیں، آپ کو اذکار دیتے ہیں، ان کے پیچھے کیا ہوتا ہے. اور یہ باتیں صرف مسلمانوں میں نہیں ہیں، یہ یہودیوں میں بھی بہت زیادہ ہے، عیسائیوں میں بھی بہت زیادہ ہے، اور ہندوؤں میں بھی بہت زیادہ ہے. یہ کام جو یہ ہمارے پیر حضرات جو کرتے ہیں، تو یہ سب شرع کے خلاف ہیں، دین کے خلاف ہیں. نہیں، سارے پیروں کو مت لائیے. میرا ایک بولنے میں یہ مطلب ہے، 7 شریف میں سرکار لال شہباز قلندر تھے، پوری زندگی انہوں نے کیا کیا ہے؟ اہل بیت کا ہی تو کام کیا ہے، علی تو کیا ہے. انہوں نے لوگوں کے دلوں میں اہل بیت کی محبت تو ڈالی ہے. مجھے جتنا معلوم ہے بھائی، دیکھو اس بات میں شک نہیں ہے کہ صوفی حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں اور ان سے محبت کا ادعا کرتے ہیں. دیکھیں یہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان میں ناصبیت اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کریں، بلکہ وہ محبت کا بہت اظہار کرتے ہیں. اور یہی ان کی ایک دام ہے، یہی ان کی کیا ہے، ایک چال ہے، ایک ٹریپ ہے کہ لوگوں کو ٹریپ کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کی محبت کی طریقے سے. تو یہ ہم بقیہ جو طریقہ کار ہے صوفیوں کی، مثلا وحدت وجود کا جو نظریہ ہے، پیری مریدی کا جو نظریہ ہے، ریاضتیں نکالنے کا طریقہ کار ہے، اور جو ریاضتوں میں خلاف شرع باتیں ہوتی ہیں، یہ باتیں جو کفریہ باتیں ہیں نا، اس پہ روس میں وہ بھی آ جاتی ہیں. یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے اہل بیت علیہ السلام کا نام لے لیا، اس سے محبت کا اظہار کر دیا، تو اس کے سارے کام ٹھیک ہے. انسان جو شخص اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، اس کی وہ محبت صحیح ہے، محبت صحیح ہے، لیکن اس کے باقی کام کو دیکھنا ہوگا. اس کے متباقی جتنے افعال ہیں، عقائد ہیں، جو کام وہ کرتے ہیں، اگر وہ شریعت کے موافق ہیں تو پھر صحیح ہے، اگر نہیں ہے تو پھر صحیح نہیں ہے. بس اب میرا یہی صوفی حضرات اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن دین اہل بیت علیہ السلام سے نہیں لیتے. دین کن سے لیتے ہیں؟ ابو بکر ابن عربی سے لیتے ہیں. اس نے کن سے لیا؟ اس نے یہود سے لیا. نہیں، یہ آپ کی غلط سوچ ہے جناب، آپ کی غلط سوچ ہے. یہ صوفی حضرات کہاں پر اہل بیت علیہ السلام نے یہ پوری مریدی کا سلسلہ نکالا؟ نہیں، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ دین علم عربی سے لیتے ہیں تو یہ غلط سوچ ہے آپ کی. جو ریئل صوفی ہے وہ دین اہل بیت سے ہی لیتے ہیں، وہ دین 12 اماموں کا ہی لیتے ہیں. تو پھر زندہ باد، تو پھر ہمارے بھائی ہیں. اگر کوئی ایسا ہے تو پھر اپنے آپ کو صوفی کیوں نام رکھا ہے؟ پر نام ہٹاؤ. پر اب کیا کریں؟ شیعہ لکھتے ہیں اپنے نام کے آگے، اہل تشیع لکھتے ہیں کہ لوگ اس کے حق کو نہ سنیں، اس کے سچ کو نہ مانیں. اگر دین 12 اماموں سے لیتے ہو تو 12 اماموں سے دین لے لو. 12 اماموں علیہ السلام نے انہوں نے پیری مریدی کا حکم نہیں دیا، بدعات کا حکم نہیں دیا، وہ سب چھوڑ دو. 12 اماموں کا نام لے لو بس. اس میں بدعت کہاں ہے؟ بدعت کہاں ہے؟ بدعت یہی چلے نکالتے ہو، ریاضتیں جو کرتے ہو. میں یہ بول رہا ہوں، اگر کوئی چھلا نہیں نکالتا ہے، پیری مردی کر رہا ہے، لوگوں کو حق کی طرف بلا رہا ہے، لوگوں کو اولیاء کے نام سے اگر دین وہ تو میں ہوں، میری بات کر رہے ہیں. اب وہ آپ ہو گئے. میں پیری مریدی نہیں کر رہا، لوگوں کو حق کی طرف بلا لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ میں صوفی ہوں. نہیں، اگر آپ اپنی اس طریقے سے بات کر رہے ہو تو ایسے بہت لوگ ہیں، اس میں کوئی ہنسنے والی بات نہیں ہے. ایسے بہت لوگ ہیں ہندوستان میں. آج غریب نواز جو مرکز ہے ہمارا، ہم کو شیعت کا فتویٰ دیا جاتا ہے. تمام سنی جو ناصبی خارجی ہیں وہ ڈائریکٹ شیعہ بولتے ہیں غریب نواز کے ماننے والوں کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان ابو طالب کی بات، آپ پورا شیعہ بنو نا. کی بات کی جاتی ہے. جب دنیا آپ کو شیعہ کہتی ہے تو آدھا شیعہ کیوں بنائے نا؟ پھر ابو بکر کو چھوڑ دو، پھر پورا آ جاؤ میدان میں. ہم تو شیعہ علی ہے نا.
माशाल्लाह। हम इसमें पूरा इरादा क्या है? मैं आपको बोलूँ आप आ जाओ हुसैनियत में, आप आ जाओ गरीब नवाज को चाहो, तो ये कौन सी बात हो जाएगी? गरीब नवाज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं है भाई। नहीं नहीं, उनकी औलाद तो है ना, कि वो भी नहीं है? जी, बहरहाल अगर आप 12 औलाद इमामों तो को है ना? मानते हो, अगर ये इद्दा सच है कि 12 इमामों को मानते हो, हाँ, उनके दुश्मनों से आप बरात का इजहार करते हो, दीन सिर्फ उनसे लेते हो, तो तुम हमारी आंख के तारे हो, तुम हमारी जान हो। ये अल्लाह उसका रसूल लेकिन जानता अगर है ये कि झूठ हम है तो दीन फिर अहले अल्लाह का बैत जवाब से देना लेते होगा। हैं। ना वो अल्लाह जाने और हम जानते हैं ना, हम दीन अहले बैत से लेते हैं, मगर औलिया अल्लाह का दामन नहीं छोड़ेंगे। आप बोलोगे गरीब नवाज को छोड़ दो, गरीब नवाज भी तो औलाद अली है, औलाद हुसैन है, कैसे उनको छोड़ दें? बहरहाल बहरहाल हम कहते हैं कि 12 इमामों के अहादीस मौजूद हैं, उन पर अमल करो, ठीक है ना? जो आपको अल्लाह हदीस सिखाए ताला उसकी ने बात सुनो। अगर गरीब नवाज हम अगर अच्छे आदमी हमारी थे तो तो उनके सोच है, लिए फातिहा पढ़ो। अच्छे आदमी वो हैं, थे नहीं, हैं गरीब नवाज अच्छे आदमी। अगर अच्छा, आपका जानने वाला कोई बुराई कर रहा है तो आप उसको समझाइए, वो लानती हो जाएगा अगर औलाद अली पे लानत करेगा, उनको उल्टा सीधा बोलेगा तो। सही। आप मैंने अर्ज किया ना गरीब कि नवाज अगर ने आप दीन 12 हुसैन इमामों दिया को है। मानते हो, उनकी इत्तिबा करते हो, मैंने हाँ, क्या अर्ज किया? आंख के तारे हो हमारे, सर के ताज हो, बस हमारे बाई नहीं है, सर के ताज हो, इससे ज्यादा क्या अर्ज करूं? अगर अगर ये इद्दा अगर हक है। हिंदुस्तान, आप एक बात ये समझ लो अल्लाह यारी साहब, कि गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में जो दीन दिया है, आपके जुमले हैं शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दियास्त हुसैन, दी पनास्त हुसैन, सरदार नदार दस्ते यजीद हक्का की बिना ला इलाहा हुसैन। सरकार गरीब नवाज ने डंके की चोट पे कहा है कि शाही हुसैन है, बादशाही हुसैन है, दीन का भी वही सही। मालिक है, दुनिया का भी वही देखें मालिक है। और देखें सूफी हजरात या इस तरह के पास अशार तो बहुत है अहले बैत अलैहिस्सलाम के शान में। मसलन मुल्ला रूमी है ना, जलालुद्दीन रूमी, उसके पास कितने अशार हैं हाँ, अमीरुल मौलाना मोमिनीन जलालुद्दीन अलैहिस्सलाम रूमी। के हाँ, शान में, लेकिन वो हाँ, पक्का काफिर, उस जैसा काफिर है ही नहीं। नहीं देखो, इस शेर नहीं से नहीं नहीं, ये भाई इंसान को वो नहीं बनता, उसका नहीं पूरा नहीं, शेर उसकी सही है। अरे कोई शेर अच्छा जनाब कहता मेरी है मेरी अहले बैत बात सुनो। अलैहिस्सलाम की शान में, शेर उसकी बेहतरीन है, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी उसके नहीं, अमाल सही है, बाकी उसके अकायद सही है। मैं अभी मैं अभी अगर बोलूं तो फिर आपको भी थोड़ा बुरा लग जाएगा मेरी बात का। अहले तशरीफ हजरात ने सिवाय मातम के एक कमरे में बंद रहने के अलावा दीन हुसैन का काम कहाँ किया है? हिंदुस्तान में आज अहले बैत कौन बता रहा है? आप पता लगाओ। कोई शिया बता रहा है? शियाओं को तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम सूफी बता रहे हैं अहले बैत कौन है, पंजतन पाक कौन है, उनकी असल तालीम क्या है, उनके दोस्त कौन है, उनके दुश्मन कौन है, ये हम बताते हैं। नमाज कैसे पढ़ते हैं हम? और आप लोग जब आप जब नमाज हम कैसे लोगों पे पढ़ते हैं? उंगली उठाओगे, नमाज कैसे पढ़ते हैं? अरे अबू हनीफा के फतवे पर या इमाम आ- जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के फतवे पर? देखो ये मेरा जाती हाँ, मसला है, मैं नमाज कैसी हाँ। पढ़ता हूँ। हाँ, फंस गए ना, नहीं फंस नहीं, गए ना। हंसने की बात नहीं है, नहीं कहते हैं नहीं, हम 12 इमामों इसमें की फंसने इत्तिबा वाली करते क्या हैं। बात? इत्तिबा तो आप करते आप नहीं, सिर्फ बोलोगे नाम लेते हो, मोहब्बत करते नहीं हैं। नहीं, ये अरे ये आपको पता है अबू हनीफा आप के नाम बोलोगे पे आपके पास कोई नहीं आएगा। अबू हनीफा के नाम क्यों? पे चंदा कोई नहीं देगा। इमाम जाफर सादिक अरे भाई अलैहिस्सलाम, हम अहले बैत अलैहिस्सलाम सुनो के नाम सुनो पे सुनो 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 लोग सुनो सुनो सुनो, आपको सब कुछ देंगे। मेरी हाँ। जान पहले मेरी बात अगर सुनो। वाकई हम इत्तिबा शियाओं करते से हो ना, इत्तिबा करते नहीं नहीं, हो तो पूरा इत्तिबा करो। सुन, अरे मेरी बात सुनो, शियाओं से हम एक टका भी नहीं लेते हैं, हमको जरूरत भी नहीं शियाओं के पैसे की, हम अहले वो सुन्नत पे काम करते हैं, मुसलमान भी अहले सुन्नत को पंजतन हक पाक के बताते नाम हैं। पे देते हैं, अबू हनीफा वो शाफी मालिकी के नाम पे कुछ नहीं देते। अब वो तो गरीब नवाज के नाम पे पूरा घर लुटाने को तैयार है। हम तो ऐसे लोग हैं, तो गरीब हमको नवाज भी इमाम जो है अहले ना, वफा गरीब की नवाज ने नाम अपने का आप को मसला नहीं है। वो मंसूबे अहले बैत अलैहिस्सलाम से, अगर वो कहते हैं ना गरीब अरे नवाज अबू हनीफा की नस्ल से है, तो तो औलाद उसकी है, भी कोई इज्जत नहीं करता। गरीब नवाज तो औलाद है मौला अली अलैहि सलाम की। हम्म। मेरा अगर ये गरीब बोलने का मतलब नवाज है अबू तो हनीफा के नस्ल से होता तो कोई उसकी इज्जत करता? हाँ, अरे दुनिया में सबसे बड़ा एहतराम वो तो अहले बैत अलैहि सलाम का ही, उनकी औलादों का ही है ना। ये कोई बोलने वाली बात है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, हम आपकी बात मानते हैं बाबा जान, हम आपकी बात मानते हैं। इनका इसमें गिरामी बाबा जान है, कोई ना सोचे कि हम नहीं गलत कह रहे चलो हैं। इनका ठीक है। इसमें गिरामी पीर साहब का इसमें गिरामी बहुत बाबा अच्छी जान बात है, है। और ये बहुत फाजिल आदमी है अच्छा, माशाल्लाह, हमारे भाई हैं, अल्लाह अहले ताला बैत अलैहिस्सलाम देखो से मोहब्बत करते हैं, और लेकिन पैरवी अबू हनीफा की, तो इंशाअल्लाह वो मैं तबारक। किसकी पैरवी करता हूँ तो अल्लाह जानता है, और उसमें कोई शक नहीं है। और बस इतना ही मैं जानता हूँ कि आप अपने लोगों को ये कह दो कि सूफियों की बुराई ना करे, जो दीन हुसैन का काम कर रहे हैं, जो अहले बैत अलैहि सलाम का बिल्कुल काम कर रहे हैं। बिल्कुल और मैं आपसे भी हाथ जोड़ के यही बोलता हूँ कि एक भी आदमी अगर अहले बैत का चाहने वाला है, कल महशर में आकर हुसैन कह देंगे ये मेरा है, और आप उसकी बुराई कर रहे थे, तो आप मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे किसी को। सही फरमा रहे हैं, हम आपके दुआ है गो ना? हैं पीर मेरी साहब। कोई बात, हाँ ठीक ठीक ठीक, ठीक है, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू, खुदा इज्जत दे, अल्लाह ताला आपको इज्जत, बहुत मेहरबानी, हाँ, बेस्ट। बहुत मेहरबानी आपकी। हकीकत यह है कि गरीब नवाज जो हजरत हैं, मैं उनको नहीं जानता, उनके मुतालिक मेरी कोई तहकीक नहीं है। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो सूफी नहीं है, लोग कहते हैं ये सूफी हैं, ठीक है ना, वहदत वजूद के कायल नहीं है, पूरी मुरीदी के कायल नहीं है, और उनमें बिदआत नहीं है, लेकिन क्योंकि वो जाहिद थे, क्योंकि वो आबिद थे, इबादत करते थे, करामात उनसे ज़ाहिर हुए हैं, तो लोग कहते हैं कि ये क्या है, ये सूफी हैं, ये सूफी। तो इससे कोई सूफी नहीं बनता, लेकिन ऐसे भी बहुत हैं कि हकीकतन सूफी हैं, जो सूफी गुजरे ना हकीकतन वो सूफी हैं, अक्सर बेशतर। तो मैं गरीब नवाज को नहीं जानता। गरीब नवाज साहब अगर सूफी रहे हैं तो फिर सिर्फ इसलिए कि वो सैयद थे, उससे उनकी जान नहीं बचती। लेकिन अगर वो सैयद भी रहे हैं, 12 इमामों के मानने वाले भी रहे हैं, उनके तरीक़ेकार भी रहे हैं, लेकिन दुनिया गलतफहमी हो गई, उनको सूफी कहते हैं। या मसलन सेवन शरीफ में जो हैं लाल शाहबाज कलंदर, अगर वो हकीकतन सूफी नहीं थे सूफी दुनिया उनको गलती से सूफी कह रहा है अगर ऐसा है तो फिर ठीक है, तो फिर ठीक है, अल्लाह की रहमत उन पर। लेकिन इस तरह एहतिमाल बहुत कम है इसका कि ये लोग सूफी नहीं थे।